إياك نعبد وإياك نستعين. Minister Higher Education, Director صاحب, Honorable Faculty, معزز خواتین و حضرات, families of the graduates اور graduates, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تمام والدین کو, فیملیز کو اور گریجویٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ زندگی کے اس مرحلے کی طرف داخل ہو رہے ہیں, ایک پروفیشنل لائف کی طرف, کہ جس کے لیے آپ کے اوپر آپ کے سسٹم نے اور آپ کے والدین نے انویسٹ کیا, اور اب ایک ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ آپ اپنے والدین کا, اپنے صوبے کا, اپنے ملک کا انشاءاللہ نام روشن کریں گے اور ایک بہتر انسان کی طرح ایک پروفیشنل لائف میں اپنا وہ فرض بھی پورا کریں گے جو آپ کو بحیثیت انسان بتایا گیا ہے اور آپ نے سیکھا ہے. مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے جب میں کسی ایسے ادارے میں جاتا ہوں یا ایسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں کہ جو سیلف سسٹینیبل ہو, اور خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر ہے عمران خان, اس کا ایک ویژن ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اور وہی ادارے, وہی قومیں اور وہی انسان خود مختار بھی ہوتے ہیں اور آزاد بھی ہوتے ہیں اور عظیم بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تو مجھے خوشی ہے کہ ایسے ادارے موجود ہیں اور ایسے ادارے اپنا ایسا ایک کردار ادا کر کے ایک رول ماڈل بن رہے ہیں ان باقی اداروں کے لیے کہ جو ابھی تک سیلف سسٹینیبل نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ایک پہلے دن سے ایک فوکس ہے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کے بعد کہ ہم انشاءاللہ اپنے تمام اداروں کو سیلف سسٹینیبل کریں گے اور انشاءاللہ بہتر کریں گے اور پروفیٹیبل کریں گے, تاکہ یہ ریونیو سے ہم اپنے ان اداروں کے اندر ہی انویسٹ کر سکیں اپنے ان لوگوں کے اوپر جو کہ ہمارے لیے ایک انویسٹمنٹ کر کے ایسٹ بن سکتے ہیں. ہمارا ایک انیشیٹو ہم نے لیا ہے اپنے پچھلے بجٹ میں, جس میں ہم اپنے, کیونکہ سرکار کے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں اور دنیا چونکہ اب ٹرانسفارم ہو رہی ہے ان سیکٹرز کی طرف کہ جن کی اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے, اور ایسے ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ کافی ہمارے بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں اور مزید ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ایک لون دینے کا ایک پروسیس شروع کیا ہے, انٹرسٹ فری لون. تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں آپ کے تواسط سے کہ ہمارے جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں ان کے لیے اس کمنگ بجٹ میں ہم 2 بلین کا 1 ملین سے لے کے 10 ملین تک لون دیں گے, تاکہ آپ لوگ ایک ایسا اپنا ٹیکنالوجی کے ذریعے اور مارکیٹ بیسڈ ایسا کام اور کاروبار کریں کہ بجائے آپ جائیں کسی نوکری مانگنے تو آپ کو اپرچونیٹی دے گی آپ کی گورنمنٹ کہ آپ لوگوں کو نوکری کے مواقع فراہم کریں انشاءاللہ. میں تھوڑا آپ سے ایکسپیرینس شیئر کر لیتا ہوں. باقی جو ہماری گورنمنٹ کی اچیومنٹس ہیں وہ تو ابھی ہمارا ایک 1 ایئر بک ہماری آ رہی ہے جس میں ہم نے جو کچھ کیا اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات ہوگی بھی صحیح اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گی. اور ساتھ ساتھ جو ہے جو انیشیٹو ہم نے لیے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ڈفرینٹ پروگرامز میں آتے رہتے ہیں. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ نے صرف کچھ اصولوں پہ قائم رہنا ہے, اور وہ اصول آپ کو بتائے گئے ہیں آپ کی اسلامی تعلیمات میں بھی, اور آپ نے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اسے جو آپ سیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو جو میرا ایک تجربہ ہے بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو انسان کی زندگی ہے پڑھنے کے لیے اور ہسٹری کے لیے تو ہمارے پاس 3 ٹینس ہیں کہ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, اس کے اندر ہم بیس کرتے ہیں. لیکن میں نے آج سے بہت پہلے مجھے یہ اندازہ جب ہوا تو میری زندگی بہتر ہوئی. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب اپنا پاس جو ہے آپ خود بنا رہے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں اس سے آپ کا پاس بن رہا ہے, اور اپنا پاس جب آپ خود بنا رہے ہیں تو آپ کا پاس بھی بہت بہتر ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. ایسا پاس کہ مجھے پتہ ہے میں خود بنا رہا ہوں اپنا ماضی, اور وہ اس کے بعد میرے لیے شرمندگی ہو, میرے لیے باعث فخر نہ ہو, تو اس میں میری بہت بڑی غلطی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو فیوچر ہے ہمارا, فیوچر تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایک لمحے کا ہمارا ایمان ہے کہ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے ہمیں سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. تو بیسیکلی آپ نے حال میں اپنا ماضی بنانا ہے, اور اسی حال میں جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہی مستقبل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. یو آر ٹیکنگ along your future. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کے بعد کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں اپنے حال سے, تو میرا ماضی بہتر ہونا چاہیے. میرا ماضی ایسا ماضی ہونا چاہیے جو اس کو یاد کیا جائے ایک اس نوعیت سے
کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا کیا، اپنے جو اساتذہ سے میں نے سیکھا اس کے مطابق کیا کیا، اپنا جو میرے آباء و اجداد ہیں، والدین ہیں، ان کی جو روایات ہیں اس سے سیکھ کے کیا کیا، تو میرے خیال میں آپ عظیم لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور دوسرا جو رول ماڈل ہے وہ تو ہمارے سب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی وقت قائد اعظم بھی ہیں۔ میرا رول ماڈل پالیٹکس میں عمران خان ہے۔ آپ بھی کسی کے رول ماڈل بن سکتے ہیں، اور اگر رول ماڈل نہیں بن سکتے اتنے بڑے اسکیل پہ کسی کے، تو اپنے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کے رول ماڈل آپ بن سکتے ہیں کم از کم۔ اور یہ آپ کی جہاں پہ آپ ہوتے ہیں، جس ایٹماسفیئر میں آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر رول ماڈل بننا بڑا آسان ہے۔ اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ آپ نے رول ماڈل بننا ہے، تو پھر وہ اسکیل بڑا ہوتا 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 اس لیول تک بھی جا سکتا ہے کہ جس لیول کے اوپر میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں، اور آپ سب کے اس طرح کے اپنے اپنے فیلڈ میں لازمی رول ماڈل ہوں گے۔ میں نے ریجن کو بڑا اسٹڈی، مجھے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی ہے، شیئر کر لیتا ہوں آپ سے۔ میں نے ریجن کو بڑا اسٹڈی کیا ہے بچپن سے، اور ہر ریجن کو میں نے اسٹڈی کیا۔ تو میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا ایک ٹائم میں کہ میں ایک سوال کرتا تھا جب بھی میری کوئی انٹریکشن ہوتی تھی کچھ ایسے لوگوں سے کہ جو ریلیجیس اسکالر ہوتے تھے یا اس چیز کے اوپر بات چیت میں کوئی کمانڈ رکھتے تھے، کہ یہ تقدیر اور تدبیر جو ہے اس کا یہ کیسے ہے، کہ اگر یہ تقدیر ہے پھر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، تو پھر تدبیر نہیں ہے، اور اگر تدبیر ہے تو پھر نازو باللہ پھر تو مطلب ہے میں خود ہی ڈیسائیڈ کر رہا ہوں، تو دیر از نو پاور، دیر از نو کچھ ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر۔ تو میں نے بڑا ڈسکشن کیا، اس پہ کیا، ریلیجنس کو پڑھا آخر میں ایک انسان نے مجھے اس میں ایک شعور دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تقدیر اور تدبیر جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس نے ایک واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے جاتے تھے تو وہاں پر راستے میں ایک شخص کھڑا ہوتا تھا، اور وہ بار بار اسے سوال کرتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤ کہ میں کب مروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھول جاتا تھا، جب اللہ تعالیٰ کا ادھر جاتے تھے تو ایک دن کئی سالوں کے بعد ان کو یاد آیا، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ایک شخص میرے راستے میں ہوتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کب فوت ہوں گا، تو میں کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ تمہارے لیے جانا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، پھر بھی ضد کرے تو بتا دینا کہ فلانی ڈیٹ کو جو ہے فوت ہو جائے گا۔ تو آفٹر سو مینی ایئرز جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو وہ شخص کو نظر آیا، تو ان کے ذہن میں ایک دم وہ ڈیٹ آئی، اور وہ ڈیٹ گزر چکی تھی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو وہ قریب آ کے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تمہاری تو خیر ہے لیکن میرے ایمان میں شک آ رہا ہے کہ تو نے مجھے کہا تھا میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تو زندہ ہوں۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے پہلا اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا کہ یا اللہ میری تو خیر ہے، اس کے ایمان میں شک آ رہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا اور وہ زندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا لائٹلی جواب دیا کہ ہاں موسیٰ اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس سے ایک شادی کر لی اور جس لڑکی سے شادی کی اس کی بیوی نے جلدی نہیں لکھی تھی تو وہ زندہ ہے۔ تو تقدیر اور تدبیر کا سٹارٹ یہاں سے ہے۔ اب میں پریکٹیکلی اس کے بعد بتاؤں آپ کو کہ پریکٹیکلی یہ چیز میں نے کیسے دیکھی۔ مجھے کسی نے بتایا پریکٹیکل لائف میں کہ جو میکڈونلڈز ہے آپ کا، اس کا جو مالک تھا ہی واز اے ملٹی بلینئر بزنس مین تھا وہ، اور وہ اتنا بینک کرپٹ ہو گیا، اتنا اس کا بزنس نیچے چلا گیا، وہ جو بزنس پہلے کر رہا تھا، کہ اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی اس کو برگر بنا کے دیتی تھی، اور وہ برگر جا کے وہ چوک پہ کھڑا ہو کے جس طرح وہ ڈال کے اس طرح پھٹے پہ وہ بیچتا تھا، اور پھر وہاں سے اس نے زیرو سٹارٹ سے پھر دوبارہ ایک بزنس شروع کیا، اور پھر وہ ہوتے ہوتے آج اس کی جو فرینچائز ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اسلام میں کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی سے گناہ قرار دیا گیا۔ تو 90s میں ورلڈ کپ جب ہوا فٹ بال کا تو اس پہ ایک ایڈ دیکھا میں نے۔ جب میں نے وہ ایڈ دیکھا تو اس ایڈ میں وہ اوریجنل سٹوری پہ بیسڈ ایڈ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری تعلیمات ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا اتنا بڑا ایک اسکیل ہے،
ایک اتنا ویژن ہے کہ شاید ہم تو اس پہ عمل نہیں کر پاتے، لیکن وہ کسی اور طریقے سے سمجھنے کے بعد کہ وہ مشعل راہ جو ہے ان لوگوں نے کیسے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے وہ ایڈ دیکھا جب فٹ بال کے ورلڈ کپ کا ایڈ تھا، اور رابرٹو بیجیو جو اٹلی کا پلیئر تھا اس کا وہ ایڈ تھا، اور وہ ریئلٹی پہ بیس تھا۔ ایک ورلڈ کپ ہوا تھا جس کے اندر بیجیو واز دا بیسٹ پرفارمر، اس نے ہر میچ میں گول کیے اور اٹلی کو فائنل میں لے گیا، اور پینلٹی کک پہ فیصلہ ہونا تھا۔ تو اس ایڈ انہوں نے دکھایا، آپ جب لکھیں گے میں آخر بتاتا ہوں وہ ایڈ تھا کس چیز کا۔ اس نے جب فائنل میں اس کی کک پہ فیصلہ ہونا تھا کہ جیتنا ہے یا ہارنا ہے اٹلی نے، تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ پوری دنیا فوکسڈ ہے، اور اس نے کک لگائی اور کک باہر چلی گئی، مس کر دیا، بیجیو نے وہ کک مس کر دی اینڈ اٹلی لاسٹ۔ تو پھر انہوں نے دکھایا اس میں ایڈ میں کہ آفٹر 4 years دس از بیسیکلی دے نریٹڈ ود ریئلٹی ریئل اسٹوری، اور اس پہ وہ ٹائپ رائٹر ٹائپ آ گیا کہ آفٹر 4 years، اور پھر دوبارہ ورلڈ کپ، پھر اٹلی فائنل میں، پھر پینلٹی کک اینڈ پھر رابرٹو بیجیو، اور اس کی کک پہ فیصلہ ہونا ہے گول پہ، اور ہی اسکورڈ، اس نے وہ گول کر دیا اور اٹلی ورلڈ کپ جیت گیا۔ تو رابرٹو بیجیو کی آواز میں وہ کہتا ہے کہ آل ہیو لرنڈ ان دیز 4 years واز کیپ واکنگ، اور کیپ واکنگ کا ایک لوگو آ گیا جو کہ جانی واکر کا ایڈ تھا۔ اب جانی واکر کے ایڈ کو کیپ واکنگ کا لوگو ہے، اس کو انہوں نے نریٹ کر کے اس طرح فٹ کیا جو اسلام میں ایک چیز حرام ہے، لیکن جو چیز ہمیں اسلام بتاتا ہے اس کے آئیڈیا کو وہ پک کر کے ایسے پیش کر کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی اس نیشن کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور جو اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس چیز کی بحیثیت مسلمان ہم اس سے دور جا رہے ہیں۔ یہی ہماری پستی کی وجہ ہے۔ آج پوری دنیا میں اس لیے مسلمان ہی ہر جگہ پر یا جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں پہ ہوتی ہے، کہیں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات سے ہٹ گئے، ہم پستی کی طرف چلے گئے۔ اور ہم نے کیسے اوپر آنا ہے؟ جب ہم نے اپنی تعلیمات کو اس طریقے سے اس پیریڈ میں اپنے اس ایمان کو، اس فیتھ کو، اس فیتھ کی اسٹرینتھ کو ہم نے دنیا کے لیے اسی طرح ایک رول ماڈل بن کے پیش کرنا ہے کہ پھر جس طرح اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ پھیلا۔ اور اسی لیے اگر ہم سوچیں کہ ہمیں جب وجود میں لایا گیا، تخلیق کیا گیا، تو سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے وہ مانگی ہے اس کی مخلوق، انسانیت، ہیومینٹی، کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے، اپنے حقوق میں معاف کر دوں گا۔ تو اگر ہم نے عظیم انسان بننا ہے تو ہم نے سب سے پہلے انسانیت کا خیال کرنا ہے، اور وہی لوگ عظیم لوگ بنتے ہیں کہ جو کسی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب لا کے ان سے پھر کام کرواتا ہے، ان کے ذریعے کام کرواتا ہے۔ میں ڈگری اب کل بھی میں نے بہت زیادہ دی ہیں، آج آپ تو کم تھے، کل 570+ تھے۔ میں فخر سے بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے بتانا چاہیے سب کو کہ میں تھرو آؤٹ بیکاز آف مائی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اکثر ڈراپ آؤٹ ہوتا رہا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور کا بہت بڑا میرٹ تھا، ظاہری بات ہے میں نالائق تو نہیں تھا کہ میں وہاں گورنمنٹ کالج پہ میں ایڈمیشن مجھے مل گیا، جبکہ گورنمنٹ کالج کا اس وقت کا جو میرٹ تھا، ہمارا جو ٹاپر تھا کے پی کا میٹرک کا، اس کے نمبر تھے 712، اور گورنمنٹ کالج لاہور کا جو میرٹ تھا وہ پری میڈیکل کا 728 تھا۔ مطلب ایون دا ٹاپر اگر کوٹا نہ ہو صوبے والا تو ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا۔ وہاں پہ انٹرپرینیورشل جھگڑا ہوا اور اس پہ ایک بندہ فارغ ہوا، وہ میں تھا، ڈراپ آؤٹ۔ لڑائی شروع بھی میں نے نہیں کی تھی۔ پھر میں نیشنل کالج آف آرٹ میں چلا گیا، ادھر میرے ساتھ یہی ہوا، ایٹیٹیوڈ پرابلم۔ مجھے انہوں نے کہا تمہاری بڑی مہربانی ہے، یو شوڈ لیو۔ آئی لیفٹ، آئی جوائنڈ پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن، اس سوچ کے ساتھ کہ جو میرے ساتھ مسئلے آ رہے ہیں میں نے ان کو اب ان مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ تو مجھے ڈراپ آؤٹ وہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ میں اپنے پیپر اور اپنی چیزوں میں اتنی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا کہ میں اب ڈراپ آؤٹ ہو جاؤں۔ ایٹیٹیوڈ ایشو، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے کیریئر شفٹ کر لیں آپ کسی اور کالج میں، جہاں جانا چاہتے ہیں آپ، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اسکالرشپ دیں گے، لیکن یہاں سے نکلو، جہاں جاتے ہو جاؤ۔ تو میں نے بڑا سوچا، میرے چچا ہیں ایک ہی تو یو ایس میں ہوتے ہیں، تو میں نے نیو یارک اسکول میں کیریئر شفٹ کر کے وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا۔ بٹ
میں وہاں پہ گیا نہیں. میں نے کہا اپنے ملک پہ ہی رہتے ہیں. فیملی میری پہلے بھی پالیٹکس میں تھی تو میں پالیٹکس میں آ گیا. پالیٹکس میں ایک ایسا بندہ جو ایٹیٹیوڈ ایشو کی وجہ سے ہر جگہ پہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے, اور پالیٹکس کو کام ہی ایٹیٹیوڈ کا ہے. اور میں نے پہلے اپنی پارٹی بنائی 2003 میں, پھر میں نے 2007 میں عمران خان صاحب کو جوائن کیا. میں نے پہلا الیکشن 2013 میں لڑا, اور اس کے بعد الحمدللہ جو ذمہ داری الیکشن کے حوالے سے مجھے دی گئی 100% ماشاءاللہ اچیو ہوئی. چاہے میرے الیکشن کے حوالے سے تھی, چاہے وہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تھی, چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے تھی. اور انسان کوشش کر سکتا ہے, اور کوشش کے ساتھ ساتھ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نیت دے کے آگے کا راستہ دکھاتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں پلیز کہ آپ ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں, کہ آپ ڈراپ آؤٹ ہوں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہوگا. میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, اگر اپنے فیتھ کے ساتھ, اپنے مقصد کے ساتھ یہ سوچ کے کہ شاید اس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور بہتر فیصلہ کرنا چاہتا ہے, مجھ سے کوئی اور بہتر کام لینا چاہتا ہے, اور آپ کوشش کرتے رہیں, تو آپ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اب اللہ مجھ سے یہ کام کرانا چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں, صوبے کے لیے کام کروں, پاکستان کے لیے کام کروں, لوگوں کے مسائل حل کروں. تو وہ ٹریک سے اٹھا کے اس نے مجھے, اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں یہی چیز کرنا چاہ رہا تھا. میرے جو سبجیکٹ تھے وہ اکنامکس تھے اور اسٹیٹس تھے. میرا پلان تھا کہ آگے جا کے میں MBA اس طرح کا کچھ چیز کروں گا. وہ دیکھیں ٹریک, اور اس کے بعد پھر نیشنل کالج آف آرٹس, پھر فیشن اسکول, اور پھر پالیٹکس. تو میں آپ کے توسط سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیپ واکنگ. یہ نہیں کہ آپ اللہ معاف کرے غلط کام شروع کر دیں. دا کانسیپٹ آف کیپ واکنگ از کہ اپنے مقصد کے لیے آپ لگے رہیں, کوشش کرتے رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے رائٹ لیفٹ جتنے بھی آپ کامیاب لوگ آپ دیکھیں گے, وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا جو مقصد ہے اس سے ہٹے نہیں ہوں گے, اس مقصد کے لیے فالو کر رہے ہوں گے ان عظیم لوگوں کو, ان عظیم تعلیمات کو جو کہ اسلام میں دی گئی, جو کہ ہمیں اپنے اجداد اور روایات میں دی گئی, اور انہوں نے وہ اچیو کیا ہوگا کہ آپ اور ہم ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ گزارش ہے, اور میری یہ دعا ہے کہ آپ رول ماڈل بنیں, اور آپ ایک اپنے والدین کے لیے, یہ والدین آپ کے عظیم لوگ ہیں. جب آپ والدین بنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا, یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ابھی مجھے بھی نہیں تھا, میرا والد بھی فوت ہو گیا, میری والدہ بھی فوت ہو گئی ہے. مجھے بہت عرصے بعد اندازہ ہوا کہ والدین, جب میرے بچہ پیدا ہوا رات کو روتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا رو کیوں رہا ہے, بول نہیں سکتا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایسے میں بھی ہوں گا, اور میرے والدین کس طرح جاگتے ہوں گے میرے لیے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے یہ, اور پھر اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں آپ کی خواہشات کے لیے. یہ آپ جب والدین بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو تھوڑا سا والدین بنے بغیر اگر آپ یہ اندازہ لگا لیں تو کل آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے وہ کچھ نہیں کیا, وہ ریسپیکٹ, وہ عزت, ان کے ساتھ وہ محبت, وہ ٹائم نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں عقلمند انسان وہ ہے جو کسی کی اور کے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, اور نہایت ہی بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے تجربے سے بھی نہ سیکھے. تو مجھے امید ہے کہ آپ وہی عظیم لوگ بنیں گے, اپنے والدین کے لیے بھی, صوبے کے لیے بھی, اور پاکستان کے لیے بھی. اور سب کا بہت شکریہ.